اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے، دعائے مغفورہ کے ہر لفظ میں شفا ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کی پابندی، باوضو رہنا، پاک رہنا، رزق حلال، نیت میں اخلاص ہو، تو جو بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی پہ دم کریں گے تو اللہ ہر مرض سے شفا دیتا ہے۔ آج کل ہائی بلڈ پریشر، بی پی کے مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے، معاشی حالات کے حوالے سے بھی، پھر اللہ پہ توکل نہ ہونا، پھر جو ہے نا وہ ضرورت سے بڑھ کر جب ہم خواہش کے پیچھے چلیں گے تو یہ بیماریاں ہمیں لگتی جا رہی ہیں۔ خوراک بھی ہماری ایسی ہو گئی ہے، پھر اس میں 2 نمبری، پھر بہت ساری ایسی صورتحال ہے۔ تو عموماً غصہ جس فرد کو آتا ہو کہ لوگ کہتے ہیں بچے غصہ کرتے ہیں، ماں باپ غصہ کرتے ہیں، والد کو غصہ آتا ہے، بزرگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، فلاں بھائی ہے اس کو غصہ آتا ہے، فلاں بیٹا اس کو غصہ آتا ہے بات بات پہ۔ تو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مغفورہ سے 2 وظائف اور انتہائی مجرب، جن کا 100% رزلٹ آتا ہے، لیکن جو شرائط میں نے بتائی ہیں وہ ضروری ہے۔ پہلا وظیفہ، تیسرا کلمہ، اس کا آخری جو حصہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اس کو 101 مرتبہ آپ پڑھیں یا مسلسل پڑھتے رہیں۔ تیسرا کلمہ، اس کلمے کو پورے کو پڑھیں، یا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ خاص کر کے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ 72 میجر بیماریوں کے لیے، ان میں سے سب سے کم بیماری بلڈ پریشر کی ہے۔ اس کو آپ 101 مرتبہ پڑھیں، بہترین ہے۔ چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، کسی کا لو ہوتا ہو، کسی کا ہائی ہوتا ہو، اس کے لیے بہترین مجرب عمل ہے۔ پانی پہ پڑھ کے پی لیں یا ویسے ہی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو بہترین ہے۔ یہ بلڈ کو کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کے بی پی کو ہائی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ ہے، باوضو رہیں اور ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں یا پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے۔ اور تیسرا جو صوفیاء فرماتے ہیں وہ وظیفہ بلڈ پریشر کے لیے، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت کو آپ مسلسل یاد کر لیں، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بلڈ پریشر کے لیے انتہائی زود اثر وظیفہ ہے۔ تو یہ کچھ وظائف تھے بلڈ پریشر کے لیے، یہ آپ پڑھیں، لیکن میں نے جو بتایا ہے یہ تینوں پڑھیں تو با کمال ہے، سونے پہ سہاگا ہے، نور و نالا نور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ اللہ کے پاک کلام کو یاد کریں گے، پھر اس کے پڑھنے کے لیے باوضو ہوں گے، نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ڈبل فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔